تو ایسی چیزیں مت بتایا کریں کیونکہ کسی کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک جھوٹ بولو گے تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ آپ کو بولنا پڑے گا۔ 100 جھوٹ بولیں گے تو پھر بھی وہ جھوٹ آپ کا نہیں چھپے گا۔ تو ایسی چیز غلط مت بتائیں، کسی کا نقصان ہو جائے، کسی کی طوطے کا نقصان ہو جائے تو ایسی چیزیں مت بلایا کریں، کیونکہ آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے کیونکہ کافی دوست کہتے ہیں کہ یار ان کا جو سکھانے کا صحیح ٹائم ٹیبل ہوتا ہے یہ کون سا ہوتا ہے، صحیح ٹائم ٹیبل کون سا ہوتا ہے اور اس کو کیسے سکھایا جاتا ہے، کیونکہ کافی دوست اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں۔ جب اپنا وہ طوطا خرید کر لاتے ہیں تو ان کے لیے پھر سکھانے کا مسئلہ رہ جاتا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے طوطے کو ٹرین کیسے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھیں گے تو میں مکمل طریقہ کار بتا دوں گا، اس ویڈیو میں مکمل طریقہ کار آج میں اس ویڈیو میں بتا دوں گا۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا، تو انشاءاللہ بہت ہی آسان اور بہتر طریقہ بتانے والا ہوں کہ اپنے طوطے کو آپ گھر میں کیسے سکھا سکتے ہیں۔ تو کافی دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یار ہم اس کو کون سی جگہ پر سکھائیں، جہاں پر رش ہو، یہاں پہ جو جنگل میں جا کے ہم سکھائیں، ان کو کون سی جگہ پہ ہم نے طوطے کو سکھائیں، تو اس کو جو سکھائیں گے تو کس ٹائم سکھائیں گے، تو یہی میں آج بتانے والا ہوں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ تو اس ویڈیو سے بھی سیکھ جائیں گے، کیونکہ کافی ہمارے بھائی مشورے دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ غلط مشورے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ان کا طوطا زندگی بھر بولتا نہیں ہے۔ جب بولتا بھی ہے تو وہ زیادہ تر پنجرے کے اندر بات کرتا ہے، جب ان کو ہاتھ پر اٹھاؤ تو وہ بات نہیں کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آج ایسا طریقہ بتانے والا ہوں تو آپ کا طوطا انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کے اپنے ہاتھ پر یہ بات کریں گے۔ تو یہ چیک کر لیں، میرے پاس 3 طوطے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ 2 نر ہیں، یہ مادی ہے۔ تو میں تو پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ نر اور مادی کی کیسے پہچان ہوتی ہے، تو یہ ویڈیو تو میں بنا چکا ہوں۔ آج میں ویڈیو جو بنا رہا ہوں تو یہ خاص ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم اپنے طوطے کو بآسانی کیسے سکھا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ کافی دوست مشورے دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے طوطے کو اس ٹائم سکھائیں تو یہ ایسا سیکھے گا اور اس کو ایسے لفظ سکھائیں، تو بالکل ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے جے کر آپ نے چھوٹا خریدا ہوا ہے تو اس کی بالکل آپ اس کو فیڈ کرا رہے ہیں تو اس کا سکھانا بہت ہی آسان ہوگا، کیونکہ شروع میں آپ نے جو بالکل بچہ لیا ہے اپنے ہاتھوں سے ان کو فیڈ کرا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ حرکت کرتے رہنا۔ تو حرکت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو فیڈ کریں، چاہے اس کو کوئی چیز آپ کھلاتے ہو تو اس کا نام اس کے آگے لیتے رہنا، کیونکہ ان کو وہ کل کو پتہ چل جائے کہ یار ہمیں یہ اس چیز کے لیے بلا رہا ہے، تو اس کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یار یہ جو آپ کوئی چیز بھی ان کو دیں گے تو اس چیز کا اس کو نام آتا ہوگا، تو پھر جب یہ سیکھ جائے گا تو آپ سے وہ چیز مانگے گا۔ جب آپ ان کو ایسے چیز دیتے رہیں گے تو ان کے آگے آپ نام نہیں لیں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمیں کیا چیز اس سے مانگنی چاہیے، کیونکہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی ان کو آپ چیز کھلائیں تو اس چیز کا آپ ان کے آگے نام لے لیں، کیا چاہے کوئی بھی چیز آپ کھلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس، لیکن اس کے آگے جو نام ہے نا یہ نام لینا چاہیے، کیونکہ جب آپ نام لیں گے تو انشاءاللہ جیسے یہ سیکھ جائے گا تو یہ آپ سے وہ چیز مانگے گا۔ کیا آپ اس کو کسی کا نام سکھا رہے ہیں، اپنا نام سکھا رہے ہیں، چاہے جو بھی چیز اس کو سکھا رہے ہیں تو اس چیز کا نام لینا چاہیے۔ کبھی آپ اس کو جو ہے فرض کے لیے روٹی دے رہے ہیں تو ان کے آگے روٹی کا نام لیں، تو آپ ان کو فروٹ دے رہے ہیں تو اس فروٹ کا نام لیں ان کے آگے، اور نام ایسا لیں کہ بس ان کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں اور ان کو اس چیز کا نام لیتے رہنا، کیونکہ جب آپ ان کے آگے نام نہیں لیں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ دوسری بات رہے گی سکھانے کی، جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اس پہ زیادہ تر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے،
تو جیسے آپ جس کو فیڈ کرا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جس کو آپ فیڈ کرا رہے ہیں تو وہ بہت ہی جلد بات کرے گا، کیونکہ وہ شروع سے آپ سے ٹرین ہوگا، آپ سے ڈرے گا نہیں، کیونکہ ان کا وہ ڈر نہیں ہوگا۔ جو آپ بڑی ایج کا تھوڑا سا خریدیں گے تو ان کا جو ڈر ہوگا وہ پھر اس کا سب سے پہلے آپ کو ڈر ختم کرنا ہوگا۔ جب تک ان کا ڈر رہے گا تب تک آپ سے بات نہیں کرے گا۔ تو دوسری مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو تھوڑا تھوڑا آپ ٹریننگ دیں، تو میرے ہاتھ پہ تو یہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ابھی یہ ان کو ہینڈ ٹائم نہیں کر سکتا ہوں، نہیں تو میں آپ کو یہ دکھاتا کہ ہینڈ ٹائم جو ہوتا ہے، جیسے یہ میرے ہاتھ پر آ گیا ہے، آپ چیک کریں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ہینڈ ٹائم کہتے ہیں۔ شروع میں ہم نے اس کو اپنے ہاتھ کا عادی کرنا ہوتا ہے، تو ایسے کچھ ہم اس کو ٹرین کریں گے۔ تو جب اس کو ہم ایسے کچھ ٹرین کر لیں گے تو پھر ہم ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا ایسے ہاتھ گھمائیں گے، جیسے یہ میں گھما رہا ہوں۔ جیسے ہم اس کے اوپر ہاتھ گھمائیں گے تو ان کا ڈر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ان کا ڈر ختم ہوتا ہے پھر یہ جو ہے ایسا سمجھو کہ آپ کے ساتھ یہ دوستی کر لیں گے۔ تو ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ ہمارا مالک کون سا ہے، ہمیں کون چوری دے رہا ہے، ہمیں کون فروٹ دے رہا ہے، تو ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ یہ کھل کر بات کریں گے۔ تو ان کا جو سکھانے کا طریقہ کار ہے، اس کو آپ نے بالکل چھوٹے چھوٹے ورڈ دیں گے، آپ نے چھوٹے چھوٹے لفظ اس کو دینے ہوں گے، کیونکہ شروع کے دنوں میں ان کو آپ بڑے لفظ نہیں دے سکتے۔ تو آپ جتنا چھوٹا لفظ ان کو دیں گے تو وہ بہت ہی آسانی سے بول پائے گا، پھر وہ اس کی رپیٹ بھی کرے گا، اس کی نقل بھی کرے گا۔ تو یہ آپ نے شروع میں جیسے کہتے ہیں مٹھو تو ایک عام لفظ ہو گیا نا، ہر پیرٹ کو کہتے ہیں مٹھو بیٹے، یہ تو ایک لفظ جو ہے یہ بہت ہی آسان اور عام ہو چکا ہے۔ کوئی نیا سکھاتے ہو تو آپ نیا سکھاؤ، یہ لفظ سکھانا چاہتے ہیں تو یہ سکھا لیں، کیونکہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو دوسرا، جب ان کو آپ لفظ سکھائیں تو یہ جو آپ کا طوطا ہے اس کا رجحان بالکل جیسے یہ بیٹھا ہوا ہے ایسے آپ کی طرف ہونا چاہیے، بالکل اس کا منہ اور آپ کا منہ جو ہے بالکل برابر میں ہونا چاہیے۔ تو ایسا بھی خیال کریں جب آپ کا پیرٹ یا آپ کا طوطا ٹائم نہیں کیا ہوا تو اس کو اپنے منہ کے قریب بالکل نہیں آنے دینا۔ جیسے یہ میں لے کر آیا ہوں تو ایسے بالکل قریب نہیں آنے دینا، کیونکہ اپنے وہ منہ آپ کے منہ پر وہ بیٹھ کرے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ناک پر کر دے، آپ کے ہونٹوں پہ کر دے، تو اس کو تھوڑا سا آپ نے دور رکھنا ہوگا۔ جیسے آپ دور رکھیں گے تو اس کے پنجے جو ہیں یہاں پہ آپ نے پکڑ کے رکھنے ہوں گے، جو ٹائم نہیں کیا ہوا، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھے گا نہیں، پھر کبھی کدھر جائے گا کبھی کدھر جائے گا۔ جو ٹائم ہوگا وہ اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے آپ جیسے بھی آپ اس کو رکھ لیں، منہ کے آگے رکھ لیں، تو وہ اس چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب یہ بالکل آپ کے بالکل قریب آ جائے، جب اس کا رجحان آپ کی طرف ہو جائے، پھر آپ اس کو لفظ دے سکتے ہیں، مٹھو۔ جب آپ اس کو لفظ دیں گے، تقریباً ایک لفظ دینے کے بعد آپ 5 منٹ خاموش رہیں گے۔ یہ دیکھیں جیسے میں کر رہا ہوں، مٹھو، 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 مٹھو کو نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پھر نہیں سیکھتا ہے۔ تو آپ ان کو چھوٹے چھوٹے جیسے لفظ دیں گے، یہ کم از کم ایک لفظ اس کو 15 دن 20 دن تک آپ رپیٹ کراتے رہیں گے، تقریباً دن کو 3 مرتبہ۔ تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم جب آپ ان کو سکھائیں گے یا یہ ورڈ دیں گے ان کو، تو انشاءاللہ یہ بہت ہی جلدی بول پائے گا۔ تو دوسرا ٹائم ان کا ہوتا ہے تقریباً دوپہر کا ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز دینے سے پہلے، کھانے سے یعنی کہ پہلے ان کو آپ نے دینی ہوگی۔ تو اس ٹائم ان کا جو دماغ ہے کافی تیز اور بہتر چلتا ہے۔ دوسرا، آپ ان کو کھانے سے پہلے شام کو تقریباً آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ ٹریننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو جتنی ٹریننگ دیں گے نا تو اتنا یہ ریلیکس ہوگا اور آپ کے ساتھ دوستی کر لے گا۔ جیسے ان کی دوستی ہو جاتی ہے
پھر ان کا جو ہے آپ کے ساتھ پیار ہو جائے گا، کیونکہ جب دوست ہوتا ہے تو دوست کی بات سنتا رہتا ہے۔ جب یہ آپ سے ڈرے ہوں گے، آپ سے بات نہیں کریں گے، تھوڑا سا یہ ڈر گئے یا آپ نے ان کو ڈانٹ لیا ہے یا آپ نے ان کو تھپڑ مار دیا ہے، تو اس چیزوں سے یہ طوطا جو ہے کبھی بھی نہیں بولتا ہے، کیونکہ جب آپ پھر ان کو اٹھائیں گے آپ کے ہاتھ پر نہیں بیٹھے گا، پھر وہ آپ سے بات نہیں کرے گا، تو آپ سے ڈرا ڈرا رہے گا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ پیار کریں، جتنا آپ پیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ اتنا بھی سیکھیں گے۔ تو بیچ میں کافی ہمارے بھائی ہیں ایسے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو طوطے ہیں، یہ پہاڑی طوطے جو ہیں بھائی جان، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ رو ہو گیا ہے، یہ کشمیری ہو گیا ہے، یہ پہاڑی، ایک ہی چیز ہے، خالی اس نے اپنے علاقے کا نام چینج کیا ہوا ہے، باقی ایک ہی ہے، یہ ایک ہی بالکل بول سکتے ہیں۔ تو پہلے میں نے کافی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہیں تقریباً 20-25 لفظ بالکل صحیح طریقے سے بولتے بھی ہیں، ان کو رپیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہوتا ہے کاٹھیا، ہمارے علاقے کا کاٹھیا ہوتا ہے، ہم ان کو دیسی بھی کہتے رہتے ہیں، وہ تقریباً 5-6-4 ایسے لفظ بولتا ہے اور اس کو رپیٹ کرتا ہے۔ بقایا یہ جو ہیں بالکل یہ 15 سے 25 لفظ بہت ہی اچھے طریقے سے بول لیتے ہیں، اس کی نقل بھی کر لیتے ہیں۔ تو ان کو انشاءاللہ آپ طریقے سے سکھائیں گے تو بہت ہی جلد بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو اور یہ مکمل کلمہ شریف مکمل یہ سناتے ہیں، بسم اللہ یہ سناتے ہیں، اللہ سناتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز سکھا رہے ہیں، کوئی چیز سکھا رہے ہیں، ہر کسی کی مرضی ہوتی ہے، تو یہ کلمہ بہت ہی بڑا اس کے لیے لفظ ہو جاتا ہے، تو یہ مکمل کلمہ کا کلمہ یہ سناتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے یہ ایک تو یہ مکمل کلمہ سنا لیتے ہیں، بقایا آپ ان کو جو چیز سکھانا چاہتے ہیں، کوئی دوست ڈانس ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی گانے پہ سکھا رہے ہوتے ہیں، تو بہتر تو یہ ہے ان کو گانے سکھانے سے بہتر تو یہ اس کو اسلامی لفظ سکھا لیں تو وہ بہتر رہے گا۔ تو بقایا یہ چھوٹے بچے ہیں آپ کے گھر میں ہیں تو ان کو کہہ دیں کہ وہ لفظ جو ہیں ان کو آپ سکھاتے رہنا، کیونکہ یہ بچوں سے اور بوڑھوں سے تو بہت ہی جلد سیکھتے ہیں۔ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان کو سکھاؤں گا نا تو کم از کم مجھے تو ٹائم لگے گا، جو اس کو گھر میں بچے سکھائیں گے یا ہاتھ پہ اٹھائیں گے تو یہ چند دنوں کے اندر اس کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ بچوں کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ گھل مل جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت ہی جلدی دوستی ہو جاتی ہے، تو ان کے ساتھ بہت جلدی پیار بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ بات بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو دوسرا یہ زیادہ تر یہ سیکھتے ہیں جو گھر میں آپ کی زبان ہے، تو بچوں کو بلا رہے ہیں، کسی بچے کا نام لے رہے ہیں تو اس کا یہ بہت ہی آسانی سے اور جلد یہ نام لینے لگ جاتے ہیں کہ 24 گھنٹے وہی لفظ ان کے آگے آ رہا ہوتا ہے۔ تو دوسرا اس کو آپ ایسا کریں، ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیں جہاں پہ آپ کا گھر کا رش ہو، جہاں پہ بندے بیٹھتے ہوں، جہاں پہ بچوں کا آنا جانا ہو، تو ایسی جگہ پہ ان کا جو ہے نا پنجرا لگا دیں، کیونکہ یہ جب بولیں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ بات کریں گے اور بہت ہی جلدی بات کریں گے۔ ان کا جو ڈر ہوگا یا ڈرنا ہوگا اس چیزوں سے پھر یہ نہیں ڈریں گے۔ تو دوسرا جو ہے ان کو تھوڑا سا آپ پنجرے سے نکال کے باہر چھوڑ دیا کریں، یا آپ کا لونج ہے یا ایسی جگہ ہیں کہ وہاں پہ یہ پٹھو کیا ہوا تو وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا کریں، تو کیونکہ یہ وہاں پہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں، پھر تو یہ نہ کبھی کاٹتے ہیں، تو یہ پھر بات بہت ہی اچھے طریقے سے اور کھل کے کرتے ہیں، کیونکہ کافی بھائی ہمیں میسج کرتے رہتے ہیں کہ یار ہمارا طوطا کھڑا ہوا ہے تو وہ بالکل ایسا بات کر رہا ہے، تو اتنی ایسا بات کر رہا ہے تو ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے، وہ اتنا ایسا بات کر رہا ہے، تو اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا آپ اس کو اکیلے کمرے میں رکھ دیتے ہو یا اکیلی جگہ پر ہوتا ہے تو کسی کا آنا جانا وہاں پر نہیں ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اس لیے سلو بات کرتا ہے۔ جب آپ ان کو ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ آپ کا گھر والوں کا آنا جانا ہوگا تو یہ بہت ہی جلد ادھر سے بات کرتے ہیں۔ تو اس کا جو سیکھنے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے تقریباً کتنا عرصہ، کیونکہ کافی بیچ میں ہمارے بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کتنی ایج میں سیکھتے ہیں اور کتنا ٹائم ہوتا ہے ان کو سکھانے کے لیے، تو تقریباً یہ 4-5 مہینے سے شروع ہو جاتے ہیں، آپ ان کو سکھانا شروع کر دیں تو تقریباً یہ 24 مہینے تک یہ سیکھتے رہتے ہیں۔
تو آپ 5 مہینے سے اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ جیسے 10 مہینے ہوں گے 12 ہوں گے تو صحیح طریقے سے یہ بات کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ تقریباً 8 مہینے 9 مہینے کے اندر یہ بات کرتے ہیں لیکن ان کی تھوڑی سمجھ نہیں آتی ہیں۔ تو یہ ہمارا مٹھو کھڑا ہوا ہے، بالکل بات کر رہا ہے، مٹھو مٹھو اللہ سبحان اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کو میں زیادہ تر تنگ نہیں کر رہا ہوں، اس کی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، تو میں اس کو ٹائم ٹیبل کے اوپر بناتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یار صبر کرو، تھوڑا سا 1-2 مہینہ گزر جائے، کیونکہ اس کو زیادہ تر جب موڈ نہیں ہو تو اپنے ہاتھ پہ نہیں اٹھاؤ، کیونکہ جب اس کا موڈ ہوتا ہے تو فوراً یہ آ جاتا ہے، جب ان کا موڈ نہیں ہوتا ہے تو یہ ہاتھ پہ بھی بڑی مشکل سے آتا ہے، بھلے سیکھا ہوا ہی ہوتا ہے، ان کا موڈ ہوتا ہے۔ تو موڈ کے دوران جب ان کا موڈ ہو اس کو اٹھائیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کی ویڈیو بنائیں، تو انشاءاللہ بہت ہی اچھی یہ ٹاکنگ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ پیار کریں، ان کو سکھائیں، تو انشاءاللہ آپ کو شوق ہے تو یہ بہت ہی جلد بات کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس کا کوئی اتنا زیادہ ٹائم ٹیبل نہیں لگتا ہے، تو ان کو یہ آپ سکھاتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بہت ہی جلد ٹرین ہو جائیں گے۔ تو آپ کبھی بھی خریدنا چاہیں تو خریدتے ہو تو آپ ایسا کریں، یہ پہاڑی خرید لیں، بہت ہی اچھا ہوتا ہے، یہ بہت ہی اچھے لفظ رپیٹ کرتا ہے، تو گھر پہ کوئی کنڈی پہ بھی آتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کنڈی کھولو یہ آدمی آیا ہوا ہے، جیسے گھر کی روٹین ہوتی ہے اس روٹین کے اندر یہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تو انشاءاللہ جو چیز ہمیں آتی تھی، جو چیز کا ہمیں پتہ ہے، جو چیز کا ہمیں تجربہ ہے، تو ہم نے آپ کے آگے بتا دیا ہے، کیونکہ کافی دوست تو ایسے ہوتے ہیں ہمارے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کسی نے یہ چیزیں رکھی نہیں ہوتی ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا مت کریں کہ کیونکہ کسی کو غلط چیز بتانے سے کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کسی کے طوطے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ایسی چیز بتانے سے وہ اس کو کھلا دیتا ہے، یا کھانے میں جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کھلاؤ، تو ایسا مت کیا کریں، جس کو پتہ نہیں ہو تو برائے مہربانی کر کے کسی کو یوٹیوب پر آ کے غلط مشورہ نہیں دیا کریں۔ ہاں آپ نے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تجربہ ہے، تو بالکل آپ کسی دوست کو بتا سکتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے بتانا، کیونکہ کسی بھائی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کسی کو ٹرک کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جب آپ بتاتے ہیں تو ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیز بتایا کریں جو کسی کا نقصان نہیں ہو، کسی کی دل کو جو ہے نا ایسی بات آپ کی بری نہیں لگے، کیونکہ یہ ہم تو بناتے ہیں کہ یار ہمارے جو ہے نا ویوز بڑھیں، یہ کریں، وہ 10 جھوٹ بول دیتے ہیں، تو ایسے باتیں کر دیتے ہیں، کیونکہ جھوٹ مت بولا کریں، کیونکہ جھوٹ سے نقصان بھی ہے، گناہ بھی ہے، تو جھوٹ والی بات نہیں کیا کریں، کیونکہ یہ بھی کسی کا زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا پرندہ ہے، جب آپ ان کو بس بیٹے بس، تو آپ کسی کو غلط چیز بتائیں گے، کسی چیز کا آپ غلط مشورہ دے دیں گے تو ان کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسا نقصان اپنے ویوز بنانے کے لیے مت کسی کو دیا کریں، کیونکہ آپ تو اس چیز پہ کہ ہمارے جو ہیں سبسکرائبر بڑھ جائیں، ہمارے ویوز بڑھ جائے، تو جو چیز آ رہا ہے جیسے آ رہا ہے جھوٹ ہے، بس آپ قرآن کی قسم بھی اٹھا رہے ہیں تو ایسی چیزیں بتا رہے ہیں، تو ایسی چیزیں مت بتایا کریں، کیونکہ کسی کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ آپ ان کو جب روٹی دیتے ہو تو ایسا سمجھو کہ یہ زہر کے مطابق ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، آپ ان کو بالکل روٹی دے سکتے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی دیا کریں، زیادہ مت دیا کریں، کیونکہ زیادہ جو ہوتا ہے وہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر جو ہے ان کو جو فیڈ ہوتی ہے یا ان کے جو ہے فروٹ ہوتے ہیں، سبزی سیزن کی ہوتی ہیں، تو ایسی چیزیں آپ دیں گے تو یہ بہتر رہتی ہے۔ تو غلط مشورہ مت دیا کریں، غلط مشورے والا بندہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، ایک جھوٹ بولو گے تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ آپ کو بولنا پڑے گا، 100 جھوٹ بولیں گے تو پھر بھی وہ جھوٹ آپ کا نہیں چھپے گا۔ تو ایسی چیز غلط مت بتائیں، کسی کا نقصان ہو جائے، کسی کے پیرٹ کا نقصان ہو جائے، کسی کے طوطے کا نقصان ہو جائے، تو ایسی چیزیں مت بلایا کریں، کیونکہ آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے جھوٹ مت بولا کریں، اپنے ویوز بنانے کے لیے اپنے ایمان کو خارج مت کیا کریں۔ تو جو حقیقت ہے، جو چیز کا آپ کو پتہ ہے، جو چیز آپ جانتے ہیں، جس چیز کا آپ کو تجربہ ہے، تو وہ چیز بتائی کریں۔ جو چیز آپ کو آتی نہیں ہے تو وہ ایسے غلط مشورہ مت دیا کریں، کیونکہ میں نے کافی دیکھے ہوئے ہیں جو غلط مشورے دے رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں،
تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ مت بتایا کریں، کیونکہ ایسی چیزیں کافی نقصان دہ ہوتی ہے. ایسی چیزیں